الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. یہ چوتھی حدیث ہے اس باب کی، جس کے اندر یہ ترغیب دی گئی ہے کہ نیک کام کے ادا کرنے میں، نیک کام کرنے میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کون سا افضل ہے؟ صدقہ کون سا افضل ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسی حالت میں صدقہ کرنا کہ وانت صحیح ہو، تو تندرست ہو، تیری طبیعت صحیح ہو، تیرے آرگنز، تیرے باڈی اعضاء صحیح طور پر کام کر رہے ہو، تجھے کوئی بیماری نہ ہو، تندرست ہو، ساری چیزیں ٹھیک ہو، ایسی حالت میں صدقہ کرنا. شحیح ہوں، مال کی ہرس اور گریڈ بھی ہو، انسان تندرست ہے، ہیلتھی ہے، اور مال کی گریڈ بھی ہے، کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ تخشى الفقر، تندرست بھی ہو، مال کی گریڈ بھی ہو، انسان کو حرص بھی ہو کہ دوسرے کو دوں گا تو مال چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. فرمایا کہ پھر یہ بھی اس کو فکر ہو کہ زیادہ دوں گا تو فقیر ہو جاؤں گا. نبی فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے. وَتَأْمُلُ الْغِنَى، مالدار بننے کی امید ہو، حرص ہو انسان کو کہ بھائی اتنا دوں گا، اس سے بہتر میں سیونگ کروں گا تو بھائی 5 سے 7 ہو جائیں گے، 7 سے 10 ہو جائیں گے. یہ وَلَا تُمْهِلْ، کہا کہ ڈیلے نہ کر، زیادہ تاخیر نہ کر، ڈیلے نہ کر. کہاں تک؟ فرمایا کہ حتی اذا بلغت الحلقوم، جب کہ تیری روح تیرے گلے میں آ جائے، تیری روح تیرے گلے میں آ جائے. اب یہ ہے کہ اب موت کا وقت آ گیا، اب روح نکل رہی ہے، فرشتے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا کہ بھائی مسجد کو اتنا دے دو، مدرسے کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، فلان لکذا لفلان کذا ولفلان کذا، کہ بھائی اس کو اتنا دے دو، اس بھائی کو اتنا دے دو، اس کو اتنا صدقہ دے دو. کہا کہ اس ٹو لیٹ نا، جب تیری روح تیرے گلے میں آ گئی تو کہا کہ اب لوگوں کے اندر خیرات کر رہا ہے. یہ حدیث ہے. اس حدیث کے اندر بھی ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ انسان کو نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے. نیک کام میں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ جلدی کرنا چاہیے. انسان کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ ہوتا نہیں ہے. بہت سی مرتبہ صحت ہوتی ہے، پھر صحت چلی جاتی ہے، یعنی بہت سی مرتبہ مال ہوتا ہے پھر مال نہیں رہتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کی حالت یکساں نہیں رہتی ہے. آج کون کیا ہے، کل کیا ہو جاتا ہے انسان. یہ جب پینڈیمک شروع ہوا، ریسیشن شروع ہوا تو کیسے ملینر بزنس والے لوگ تھے، لیکن سال میں 6 مہینے میں سب چوپٹ.
करोड़पति से करोड़पति हो, 5-5 फिगर के अंदर 6 फिगर के अंदर अपने बैंक अकाउंट रखने वाले आज लोगों की ज़कात के मुस्तहिक हो गए। तो इंसान को नेक काम में जल्दी करना चाहिए। इंसान कब मोहताज हो जाता है? भाई आज हमारे जो जनाब मसूद भाई का इंतकाल हो गया, यही बैठते थे हमारे 10 के साथी, कभी नागा नहीं करते, 10 में भी आते थे, कभी नमाज डिले नहीं करते थे, पाबंदी से 5 वक्त की नमाज के पाबंदी, और एक ही जगह और पहली सब के अंदर नमाज पढ़ना। ये मुंशी चाचा हमारे इनके साथ बैठा रहते थे, माइक चालू करना, माइक बंद करना, हमारा अब्दुल्ला साहब को लेने के लिए जाना सुबह 4 बजे, चाहे फजर की नमाज के लिए हो, छोड़ने के लिए जाना, कोई आलिम हो कोई किसी, सबकी खिदमत के लिए दिया। और पता भी नहीं चला आन के आन में मोहताज गया, आन के आन में बीमारी आ गई, किसी को पता भी नहीं चला। हमने तो कितने मतलब बहुत दिन हो गए नहीं देखा, तो फिर किसी को पूछा तब पता चला कि वो तो बेचारे बीमार हो गए, और ऐसी बीमारी हो गई कि मस्जिद में भी नहीं आ सके। तो ये होता है इंसान को अपने आप पर, जब इंसान ये बहुत ज़्यादा लंबी लंबी प्लानिंग्स होती है ना इंसान के पास, ऐसा करूँगा, होप्स, हाई होप्स जिसको हम कहते हैं, तो ये चीज़ें इंसान को गफलत में डाल देती है। लंबी लंबी उम्मीदें इंसान को क्या कर देती है? गफलत में डाल देती है। इसलिए नेक काम करने में जल्दी, जितना जल्दी हो सके करो। आज हो सके तो आज करो, अभी हो सके तो अभी करो, कल का इंतजार ना करो, कल किसने देखा है? तो सहाबी आए कि अल्लाह के हबीब सदका कौन सा अफजल है? उनका इरादा ये नहीं था कि नौइयत के एतबार से कौन सी किस्म का सदका, कौन सी टाइप का सदका हम करेंगे तो वो सबसे अफजल है, ये बोला नहीं था। वला फी कम्मियतिहा, फरमाया कि और उनकी वो उनका इरादा ये भी नहीं था कि भाई कितना माल अगर हम सदका करेंगे तो वो सदका अफजल और अच्छा कहलाएगा, बल्कि वो तो वक्त के बारे में पूछे थे कि सदका करने का सबसे अफजल वक्त कौन सा है। कैफियत के बारे में नहीं पूछा, कमियत के बारे में और उसकी टाइप के बारे में नहीं पूछा, उसकी किस्म के बारे में नहीं पूछा कि वह कौन सा सदका किस्म के एतबार से अफजल है। जैसा कि हमारे दरमियान ये गलत फहमी, ये रिवाज है कि भाई बकरे का सदका करना ये सबसे अफजल है, लेकिन अगर कोई बीमार हो गया तो हमारे बड़े बूढ़े जो हैं उनके यहाँ एक, यानी एक उसको हम क्या कहेंगे, मिथ कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, एक कस्टम है, एक रवाज चल पड़ा है, और लोग उसको भी शरीयत भी समझते हैं, ये जान के बदले में जान। यानी अगर आदमी बीमार है, उसकी जान का मसला है, स्ट्रगल कर रहा है, तो बकरा सदका करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। आज भी है, आज भी है। तो इस नीयत से ये करना कि जान के, मैं ये नहीं कहता कि बकरा सदका करना, क्योंकि अभी भी मुझे बीच में किसी ने पूछा कि भाई बकरा सदका करना गलत है, मैंने गलत नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो हमारी बिहाइंड द सीन, जो हमारी नीयत, हमारा इंटेंशन जो होता है ना कि बकरे का सदका करेंगे, जान देंगे तो जान को फायदा होगा, ये अकीदा गलत है, ये अकीदा गलत है कि बकरे ही से मेरा मरीज जो है, मेरा बीमार है वो अच्छा होगा, और कोई मैं करूंगा तो वो अच्छा नहीं होगा। ये मुफ्ती सैयद रुदवानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर लिखा है, इस अकीदे के साथ नहीं कर सकते आप कि बकरे ही से तो ये होगा, मेरा मरीज अच्छा होगा, गरीब का फायदा हो जाएगा, किसी को गोश्त खाने के लिए मिल जाएगा, वरना सेहत तो जो अल्लाह ने लिखी होगी तभी मिलेगी उसमें। सदके के अंदर मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के बदन के हर जोड़ और हर जॉइंट के ऊपर इंसान के लिए सदका है। इंसान में जितने जॉइंट्स है, इंसान के बदन में जितने जोड़ है, हर जोड़ के ऊपर सदका करना लाजिम है। और मुस्लिम शरीफ की दूसरी रिवायत में उसकी अमाउंट भी, उसकी तादाद भी आई है कि इंसान के बदन में 360 जॉइंट्स, 360 जॉइंट, तो हर जॉइंट के ऊपर, हर जोड़ के ऊपर उसको एक सदका करना है, हर जोड़ के ऊपर एक सदका।
اگر ہر جوڑ کے اوپر ہر جوائنٹ کے اوپر آپ 1 پاؤنڈ نکالیں گے تو روزانہ آپ کو 360 پاؤنڈ نکالنے پڑتے ہیں. پھر سوال ہوگا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. شریعت کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کیا نہیں بنا دی ہے؟ پابند نہیں بناتی ہے. 360 پاؤنڈ نکالیں گے تو بیٹے یہ تو بیچارہ. اور بعض جوڑ اور بعض جوائنٹ تو ایسے ہیں، اگر میں کہتا ہوں کہ اگر انسان اس کے بدلے میں ایک جوڑ کے بدلے میں بھی صرف 360 پاؤنڈ کا صدقہ نکالے گا تب بھی اس نعمت کا حق اللہ ادا نہیں کر سکتا. ایک انسان اپنی اسپائن کو لے لے، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو لے لے جو اللہ نے رکھی ہے، جو اس کا جوڑ بنایا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے انسان اپنی ساری ملکیت اس کے اوپر لگا دے گا آپریشن کے لیے، دواؤں کے لیے، صرف اس کو صحیح کرانے کے لیے. اس کے مقابلے میں 360 تو 1 پاؤنڈ تو کچھ بھی نہیں. لیکن تو بعض اس کی نعمت جو بیچارے ہمارے بڑے بوڑھے جو کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں، جن کی کمر جواب دیتی ہے، ان کو پتا ہے کہ بھائی اس کی قدر کیا ہے، پیروں کے جوڑوں کا درد کیا ہوتا ہے، چلنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس نعمت کے قدر نے ان سے پوچھے. تو مسلم شریعت میں کہ ہر جوڑ کے اوپر اس کے لیے صدقہ لازم ہے. لیکن پھر سوال کہ بھائی ہر جوڑ کے اوپر صدقہ نکالیں کیسے نکالیں گے؟ تو فرمایا کہ روایت کے اندر اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ہر جوڑ کے اوپر صدقے کا مطلب اگر مال دیا ہے تو مال سے نکالیں. سب سے افضل صدقہ مال کے ذریعے. صدقے کے اندر انسان وہ چیز جو اس کی محبوب چیز ہے اس کو نکالے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فرمایا کہ تم نیکی اور تقوی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو. اور مال سے زیادہ محبوب انسان کو کوئی چیز نہیں. مال سے زیادہ محبوب کو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کسی کو اچھی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو نصیحت، کسی کو خیر کی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو سواری کے اوپر سوار کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے. کوئی معذور انسان ہے، گاڑی نہیں ہے، گاڑی نہیں چلا سکتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ اس کے گھر جا کے اس کو نماز کے لیے لے آئے، گھر جا کر اس کو ڈراپ کر کے آئے، یہ صدقہ ہے. یہ صدقہ ہے. ایک آدمی کو مسئلہ پتا نہیں ہے، دین کے علم سے واقف نہیں ہے، آپ نے اس کو مسئلہ بتا دیا، صدقہ ہے. حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس سامان ہے، ہیوی لوڈ ہے، وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، اپنے گاڑی میں رکھ نہیں سکتا، اس کے پاس شاپنگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا انسان ہے، تو آپ نے اس کی ہیلپ کر دی، اس کا سامان اٹھا کے اس کی گاڑی میں رکھ دیا. کوئی راستہ بھول گیا ہے، کسی کو راستہ پتا نہیں ہے، آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی صدقہ ہے. تو فرمایا کہ ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے. تو انسان کہ ہر جوڑ کے اوپر صدقہ کیسے نکالیں گے؟ تو حدیث میں پھر دوسری جگہ پر یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات بتا دینا، کسی کو راستہ دکھا دینا، کسی کو دین کی بات سکھا دینا، کسی کے سامان اٹھانے میں اس کی مدد کر دینا، کسی کو سواری کے اوپر چڑھانے میں اس کی مدد کر دینا، یہ ساری چیزیں صدقہ ہے. تو اب صدقہ نکالنا آسان ہو گیا ہے کہ اب صدقہ نکالنا آسان ہو گیا ہے. پہلے 360 والی بات تھی جو آ گئی ہے، اب آسان. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، افضل صدقہ زمانے کے حساب سے، انسان کے حساب سے، ماحول کے حساب سے اس کی افضلیت، افضل صدقہ کی جو تعین ہوگی وہ بدلتی رہے گی. انڈیویجول ہر انسان کے سچویشن کے حساب سے اس کے لیے افضل صدقہ الگ ہوگا. الگ سب کے لیے ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صدقہ سب کے لیے افضل ہے. ماحول کے حساب سے، زمانے کے حساب سے، انڈیویجول سچویشن کے حساب سے، فائنینشیل سچویشن کے حساب سے اس کے لیے افضل صدقہ بدلتا رہے گا. افضل صدقہ یہ نہیں ہے کہ بھائی سب کو بکرا ہی کھلاتے رہے ہیں، سب کو صدقے کے اندر بکرا. یہ بہت ہندوستان بہت چلتا ہے، یہاں سے یہ بہت
بھائی کھلائیں بہت اچھی بات ہے، مدرسے کے بچوں کو کبھی بھی للہ بھی کھلا دیں، ٹھیک ہے بھائی. صدقے کا بکرا کہاں جاتا ہے؟ مدرسے میں جاتا ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ مدرسے میں جاتا ہے. تو بھائی وہ تو مریض کو تو جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کی شفا مقدر ہے تو اللہ دے گا، للہ سے کھلا دیجیے، ہے کہ نہیں؟ بیچارے علماء جو ہوتے ہیں اتنی کم تنخواہ یہ ہوتی ہے. آج کل ہندوستان کے اندر 1 کلو بکرے کا گوشت تقریباً 600 روپے کا ملتا ہے. اگر ایک عالم کی آپ ایوریج تنخواہ نکالیں گے تو اگر مکتب کا ہے تو 3500 یا 4000 روپے. صرف تیل کا ایک ڈبہ آپ لے جائیں گے 2000 روپے کا آتا ہے، 2000 پلس. اگر وہی اس 2000 میں اس کو بچوں کی فیس بھی بھرنی ہے، گھر بھی چلانا ہے، الیکٹرک بل بھی لینا ہے، میڈیکل خرچے بھی نکالنے ہیں، اگر کرائے کا گھر ہے تو کرایہ بھی نکالنا ہے، ساری چیزیں. مجھے عید کے پہلے دن کسی کا فون آیا، کہا کہ مولانا ہمارے علاقے میں بہت سارے علماء ہیں ماشاء اللہ، لیکن سب مکتب کے اساتذہ ہیں، ان کے لیے کوئی بکرے وغیرہ کے لیے کوئی گوشت کا انتظام کر دیجیے تاکہ کم از کم ان کی عید اچھی ہو جائے. میں نے کہا بسم اللہ، تو بہت اچھا نیک کام ہے، کسی کے پیٹ میں جائے گا اور ماشاء اللہ یہ کوئی نہیں، کون انسان اس کو یہ کر سکتا ہے کہ وہ 600 روپے کا 1 کلو گوشت لے کے اپنے بچوں کو کھلائے گا. تو افضل صدقہ ہر زمانے کے حساب سے، ٹائمنگ کے حساب سے، مکان کے حساب سے بدلتا رہے. ایسا نہیں ہے اب یہ کہ بھائی اچھی بات بتانا صدقہ ہے تو ایک انسان ہے مالدار ہے ملینر ہے وہ کہا کہ بھائی میں تو آپ کی بیگ اٹھا لوں گا. نہیں، اس کے لیے افضل صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرے، اور اس کو نہیں کہا جائے گا کہ بھائی تو لوگوں کی بیگ اٹھاتا رہے. میں راستہ بتا دوں گا کسی کو اچھی بات بتا دوں گا میں صدقہ دیتا. نہیں، تیرے پاس مال ہے تو تیرے لیے افضل صدقہ یہ ہے کہ تو مال خرچ کر. جس طرح کی مسجد، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد بنانا صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے نا، مسجد بنانا صدقہ جاریہ. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری مسجد کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے. 7,000 پاؤنڈ، 8,000 پاؤنڈ، 10,000، 12,000 مسجدیں ہوتی ہیں، بنتی ہے، بنانے والا بناتے ہیں ماشاء اللہ. اب ایک انسان قرآن کے اندر جہاں اس کی تفسیر آتی ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائی اگر کوئی پوری مسجد نہیں بنا سکتا ہے تو کم از کم من بنا للہ مسجدن جو ہے کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. تو فرمایا کہ اگر بھائی کوئی مسجد نہیں بنا سکتا تو مسجد کے کام میں تعاون کر دے، ہیلپ کر دے، اس کے اندر ہوور لگا دے، اس کے بیت الخلاء ہے، اس کے وضو خانے ہیں، کھڑکی ونڈو وغیرہ اس کو صاف کر لے تو اس کو بھی اتنا ثواب مل جائے گا. اب ایک ملین انسان نے کہا کہ میں تو ہوور لگا دوں گا مسجد میں تاکہ ایک مسجد کا ثواب مل جائے. تو کہا کہ نہیں، اگر سارے لوگ مسجد میں ہوور ہی لگاتے رہیں گے تو مسجد کون بنائے گا؟ میں پاس میں آ رہی ہوں. تو ہر انسان کی جیسی حالت ہوگی اس کے لیے اس کا صدقہ الگ ہوگا. جیسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ پانی کا صدقہ کرنا افضل ہے. کسی جگہ پانی کی ضرورت ہو انسان کیا کرے؟ کنویں کا انتظام کرے. کیا کرے؟ کنویں کا انتظام کرے، ویل کا انتظام کرے. تو چونکہ عرب کے اندر گرمی زیادہ ہوتی تھی، پانی کم ہوتا تھا، تو اس ایک خاص ماحول کے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ افضل ہے ایک زمانے کے حساب سے. تو صدقے کے اندر جو سامنے والا انسان ہوگا جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی سچویشن کو آپ سامنے رکھیں گے. اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کو، ورنہ بھی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کی جس کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کہیں میں تو یہی دوں گا اس کو. اب اس کے پاس کھانے کے لیے گھر میں کھانا نہیں ہے، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے عید کے لیے کپڑے لے کے دوں گا، میں تجھے عید کے لیے کیا لے کے دوں گا؟ کپڑے لے کے دوں گا. اور بہت سارے لوگ کیا کر دیتے ہیں کہ کسی کو جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ ریسٹرکٹ دیتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر استعمال کر. نہیں، جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو آپ وکیل بنا دے گا، آپ کو جہاں بہتر لگے جس کی حالت آپ اپنے اعتبار سے اس کو استعمال کریں. کیونکہ زکوٰۃ کے معاملے میں اگر آپ نے کسی کو دیا ہے، آپ نے اس کے اندر ریسٹرکشن لگا دیا ہے، شرط اور کنڈیشن لگا دی ہے کہ بھائی یہ اس کے لیے ہے، تو وہ جو لینے والا ہے اس کو کہیں اور نہیں خرچ کر سکتا، اس کو وہیں پہ خرچ کرنا. پھر بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے بڑی بڑی چیریٹیز میں بھی ایسا ہوتا ہے، اس کو میں یعنی کہ یہ کر سکتا
کہ بہت سی مرتبہ انسان ریسٹرکشن سرٹن فنڈ کے اندر دیتا ہے لیکن وہ فنڈ ان کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہوتا. تو اوپن رکھیں اس کو, آپ اپنے اعتبار سے جہاں مناسب لگے جس کو آپ یہ کیا کریں اس کو. ایک حدیث میں بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صدقہ افضل یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دودھ دینے والی بکری ہو, اونٹ ہو, اونٹنی ہو جو دودھ دیتا ہو, تو وہ اونٹنی بکری اس کے حوالے کر دے کہ بھائی میرے پاس آلریڈی ہے, الحمدللہ میں خوشی سے جی رہا ہوں, تو آپ نے کسی کو بکری دے دی کہ کہا کہ آپ اس کا دودھ استعمال کرتے رہو, آپ اس اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے رہو. اب اس انسان کے لیے آپ نے دے دی ہے, وہ اس اونٹنی کا دودھ نکال کے پی رہا ہے, اس کو استعمال کر رہا ہے, اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے, تو جب تک وہ اونٹنی کا دودھ استعمال کرے گا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. اور فرمایا کہ جب وہ اونٹنی دودھ دینا بند کر دے اس کو واپس کر دے. بہت سے مطلب ایسا ہوتا ہے کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہوتی ہے, مجھے ضرورت نہیں, کسی جماعت والے کو دے دیجیے کہ بھائی آپ جماعت کے کاموں میں اس کو استعمال کرتے رہو, تو اب جب تک یہ گھومتی رہے گی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. ایک انسان ہے کہ وہ نیک کاموں میں اس کو استعمال کرتا ہے, آپ نے اس کو استعمال کے لیے نہیں دی کہ آپ استعمال کرتے اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو ہر زمانے کے حساب سے, ٹائمنگ کے حساب سے کیا رہتا ہے بھائی, صدقہ اس کی افضلیت کیا ہوتی رہے گی, بدلتی رہے گی. ہاں ہدیے کے اندر کیا ہوتا ہے, صدقے کے اندر انسان اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ کرے جو اس کی سب سے محبوب چیز ہوگی. لیکن ہدیہ الگ ہے کہ انسان کسی کو ہدیہ دے تو ہدیہ دینے میں سامنے والے کی کنڈیشن کو, سامنے والے کی چوائس کو کیا کرے, کنسیڈر کرے, اس کو سامنے رکھ کر صدقہ کرے. اپنی نہیں بھائی کہ بھائی ایک سامنے والا, آپ کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں, اب ہدیہ دینے میں اندر ایک آدمی ہے وہ شوگر کا مریض ہے, آپ نے اس کو ڈیری ملک پوری وہ ڈیری ملک کا ڈبہ اس کو دیا ہے. اب یہ شوگر کا مریض ہے, یہ وہ اس کو کیا کرے گا, تو ہدیہ دیں گے سامنے والے کی حالت کو دیکھا جائے گا کہ بھائی اس کو وہ کون سی چیز اس کو پسند ہے. ایسے ہی الگ ڈب نہیں دے دی جائے گی کہ بھائی ویسے اب ایک انسان ہے گنجا ہے, اس کے پاس بالی نہیں ہے, آپ اس کو قوم ہدیے میں دے رہے ہیں, تو وہ گنگی کا کیا کرے گا, صحیح ہے نا. تو ہدیہ دے تو سامنے والے کو دیکھیں کہ بھائی کون سی چیز وہ پسند کرتا ہے, کون سی چیز کی یہ ہے, اس کے حساب سے یہ دیں. صدقے کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق اپنی محبوب چیز دیکھیں, اس کی ضرورت کے مطابق کہ بھائی جس چیز کی ضرورت ہے. تو یہاں پر جو سوال کیا جا رہا ہے کہ صدقہ کون سا افضل ہے, تو صدقے کی نوعیت کے بارے میں نہیں کہ کون سی قسم کا صدقہ افضل ہے. جس کے اندر صدقے جاریہ کے متعلق صدقے جاریہ سب سے افضل ہے. صدقے جاریہ کے میں نے تقریباً رمضان یا مستقل اس کے اوپر مستقل بیان کیا ہے, اس کے اوپر اس کی 8-9 قسمیں میں نے بیان کی تھی کہ صدقے جاریہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہاں پر جو سوال ہو رہا ہے کہ صدقے کا افضل وقت کون سا ہے, نوعیت کے بارے میں نہیں, قسم کے بارے میں نہیں کہ کون سی قسم کا صدقہ, کتنی اماؤنٹ صدقہ کرنا ہے تو افضل ہوگا, نہیں, بلکہ صدقے کا افضل وقت کون سا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت تصدق وانت صحیح شحیح, انسان تندرستی کی حالت میں صدقہ کرے, تندرستی کی حالت میں صدقہ کرے. شحیح اس کو مال کی حرص ہو, بخل ہو اس کے پاس. علامہ عینی نے 2 ترجمے اس کے بیان کیے ہیں شحیح کے, کہ ایک تو ہے اس کا معنی ہے بخل, کنجوسی, مال ہو تندرست ہو لیکن کنجوس, تو ایسی حال میں انسان صدقہ کرے. اور دوسرا ترجمہ اس کا ہے کہ ایسا بخل, ایسی اسٹینجنس, ایسی حرص, ایسا بخل جس کے ساتھ حرص بھی ہو, مال کو اس کو بھائی میرا پیسہ ہے کم ہو جائے گا, یہ ساری چیزیں ہوں, اس کے بعد تو فرمایا کہ یہ ٹائمنگ جو ہے صدقہ کرنے کا یہ سب سے افضل ہے کہ انسان جوانی کی حالت میں, تندرستی کی حالت میں انسان صدقہ کرے. اور علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان پوری زندگی کنجوس ہے, خرچ ہی نہیں کرتا ہے, خرچ ہی نہیں کرتا ہے, خرچ ہی نہیں کرتا ہے, تو فرمایا کہ آخری وقت کے اندر موت سے پہلے اگر وہ خرچ بھی کرے گا تو وہ کنجوسی رہے گا, اس کو آپ سخی نہیں کہہ سکتے. وہ کیا نہیں ہوگا, سخی نہیں, وہ کنجوسی ہوگا. یعنی کنجوسی کی جو علامت ہے, جو اس کا لیبل ہے, اس کے اوپر سے کیا نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ صدقہ اس وقت کرے کہ جب کہ وہ تندرست ہو. اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ انسان بخیل نہیں ہو سکتا, وہ انسان کنجوس نہیں ہو سکتا.
وہ اسٹنجی نہیں ہو سکتا جو وقت کے اوپر زکات ادا کرتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، اور تیسرا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، وہ انسان کیا نہیں ہو سکتا، وہ بخیل نہیں ہو سکتا، وہ بخیل نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث پاک میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت کے اندر غلام آزاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے، پوری زندگی اس کے پاس غلام تھے، مال تھی، سب کچھ تھا، لیکن پوری زندگی توفیق نہیں ہوئی، بالکل آخری وقت ہے، اب کہا کہ کوئی لے لے گا، کوئی لے لے، اس سے بہتر ہے کہ دے دو، کہ آخری وقت کے اندر صدقہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اس انسان کی ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو، اس نے کوئی چیز اپنے پرسنل یوز کے لیے خریدی تھی، اس نے اس کو استعمال کیا اور استعمال کر کے تھک گیا، اس کے کام کی نہیں ہے، تو کسی کو دے دی، کسی کو، تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ہے جو آخری وقت میں صدقہ کرتا ہے، پوری زندگی توفیق نہیں، آخری وقت میں صدقہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ پوری زندگی مال کو جمع کرتا رہا، اب دیکھا کہ یہ تو چلا جانے والا ہے، تو کسی کو دے دیا، یعنی پوری زندگی استعمال کرتا رہا اور پھر کسی اور کے حوالے کر دیا، اس کی مثال ایسی ہو جائیں گی۔ اسی طرح میمون بن مہران کو جب بتایا گیا کہ ہشام کی بیوی نے اب مرتے وقت اپنے تمام غلام کو آزاد کر دیا ہے، مرتے وقت اپنے تمام غلام کو کیا کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، میمون بن مہران جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ اکثر اس میں کرتے رہتے ہیں فضائل اعمال کے اندر، تو ان کے متعلق ہے کہ ہشام کی بیوی کے متعلق ان کو پتا چلا کہ آخری وقت میں انہوں نے تمام غلام کو صدقہ کر دیا، تو عجیب بات انہوں نے فرمائی کہ وہ لوگ جو آخری عمر میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کی 2 مرتبہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی 2 مرتبہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب ان کے پاس مال ہوتا ہے تو بخل کرتے ہیں، کسی پر خرچ نہیں کرتے ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہیں، اور فرمایا کہ جب وہ مال اب کسی اور کا ہو جانے والا ہے تو وہ کسی اور کے حوالے کرتے ہیں، جب وہ کسی اور کا ہو جانے والا ہے، آخری وقت جو ہے، اسی لیے تو فقہاء نے بات یہ کی ہے کہ بھائی آخری وقت میں انسان مرض الموت کس کو کہتے ہیں، تب ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ بھائی اس کے اچھا ہونے کی کیا نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، ابھی اچھا نہیں ہو سکتا، تو ایسے وقت میں اگر کوئی انسان کوئی ول کرتا ہے، کوئی وصیت بناتا ہے، تو فقہاء کہتے ہیں کہ 1/3 کے اندر اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہوگی 1/3 کے اندر ہی اپلائی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ یہی دلیل ہے اس کی کہ اب یہ مال تیرا، اگر اس کا مال ہوتا تو سارا مال اگر کسی کو دینا چاہے تو کیا کر سکتا تھا، دے سکتا ہے نا، بھائی میرا مال سب خرچ اللہ کے راستے میں دے دیا، تو کہا کہ نہیں، اب آخری وقت میں اگر وہ کسی کو دے رہا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں، پورا نہیں دے سکتا، 1/3 کے اندر ہی تیری جو ول ہے اس کو اپلائی کیا جائے گا، اس کے علاوہ یہ سب تیرے ورثہ کا ہے، اپنی مال۔ ہاں، زندگی میں جب صحت مند تھا، تندرست مند تھا، کسی کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، تو الگ کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو مالک بنا دے، اس کا حق نکال کے الگ کر دے، لیکن بھائی دیا ہے لیکن اس کو صرف نام کا دیا ہے کہ میں نے دیا ہے، اس کو زندگی بھر اس کو نکال کے الگ نہیں کیا ہے، تو وہ اس کا مالک نہیں بنے گا۔ آخری وقت میں دیا ہے تو پھر 1/3 سے زیادہ کیا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی ول جو ہے وہ جس کو دینا چاہتا ہے اس سے زیادہ وہ نہیں دے سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے۔ کسی کو کہا کہ میں سب سے افضل صدقہ انسان، اس حدیث کے اندر اسی کی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کو مال خرچ کرنے میں کیا کرنی چاہیے بھائی، چونکہ یہ باب اسی کا ہے کہ انسان کو نیک کام میں جلدی کرنی چاہیے، تو مال خرچ کرنا انسان اپنی جوانی کے اندر خرچ کرے، صحت کی حالت میں خرچ کرے، تندرستی کی حالت میں، اور ایسی حالت میں خرچ کرے کہ جب یہ مال کی اس کو ضرورت بھی ہے، اس کو حرص بھی ہے، اس کو ڈر بھی ہے کہ کہیں میں غریب نہیں ہو جاؤں گا، تو فرمایا کہ یہ جو مال ہے، یہ جو وقت ہے صدقہ کرنے کا، یہ سب سے افضل ہے، کہ جس کے اسی لیے دوسری جگہ حدیث کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ صدقہ جو انسان کے دل کے اوپر بوجھ پڑتا ہے مال نکالنے میں، تو فرمایا کہ یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، یہ کیا زیادہ ثواب کا باعث ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلو یہ حدیث تو ہو گئی انشاءاللہ، آگے حدیث اگلی جمعہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔
پچھلے ہفتے میں وضو کے توڑنے والی کچھ چیزیں بیان کی تھی. کہا تھا کہ دانت یا منہ سے اگر خون نکلے گا, مسوڑے سے اگر خون نکلے گا تو وضو کیا ہو جاتا ہے, انسان کا ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کا معیار یہ ہے کہ انسان جب تھوکے اس کا سلائیوا نکلے تو اگر وہ ریڈ ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خون اس کے سلائیوا کے اوپر کیا آ گیا ہے, غالب آ گیا ہے, اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب یلوئش ہے, ابھی پورا لال نہیں ہوا ہے, سفید ہے, یلو ہے, تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر انسان کے کان کے اندر سے خون یا پس تکلیف کے ساتھ, پین کے ساتھ نکلا ہے اور اگر بہہ کر اس حصے تک نکل جائے, ٹھیک ہے, نکل کر چہرے کے اوپر آ جائے, تو جس کا دھونا غسل کے اندر ضروری ہے بس میں, تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر کان ہی کے اندر ہے, اگر بلغم ہے, ناک سے جمع ہوا خون نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بہت سے مطلب خون ڈرائی ہو جاتا ہے, تو جمع ہوا خون ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بلغم ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا ہے. البتہ اگر منہ بھر کر خون نکلے گا تو پھر کیا ہو جائے گا, وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح بہت سے لوگوں کو وہ بواسیر ہوتے ہیں, مسے جس کو ہم کہتے ہیں, بواسیر جس کو ہم کہتے ہیں, تو اگر وہ باہر آ جائیں, اس کے اوپر نجاست لگی ہو, اس کے اوپر کیا لگی ہو, نجاست لگی ہو, تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا, انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح مدی, جو منی نہیں ہے جس کو مدی کہتے ہیں, جو منی سے زیادہ تھن ہوتا ہے, پتلا ہوتا ہے, پانی کی شکل کا وائٹ جو مادہ ہوتا ہے, لکوڈ ہوتا ہے, اس کے نکلنے کی وجہ سے بھی وضو انسان کا کیا ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. منی سے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے, غسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن مدی سے بھی کیا ہو جائے گا, وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح گرمی کے موسم میں بہت سارے لوگوں کے بدن کے اوپر وہ پاکس نکل آتے ہیں. اگر پھوٹنے کے بعد اس کا پانی خود بخود نہ نکلے بلکہ ہاتھ یا کپڑا لگنے سے پھیل جائے, ٹھیک ہے, پھوٹ گیا, اب خود آپ نے اس کو ہاتھ سے نہیں کیا ہے بلکہ ویسے ہی آپ نے کپڑا لگنے کی وجہ سے کپڑے کے اوپر لگ گیا ہے اور خود نہیں بہا ہے, کپڑے کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے, تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر خود اس کے اندر سے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکل کے بہہ رہا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا, وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ میری باتوں کو عمل کرنے کی